ثاقب صاحب، سہیل خان آفریدی کے انتخاب کے بعد ایک تو تنازع کھڑا ہو رہا ہے کہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ بھائی وہ وزیر اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتے جب ابھی استعفیٰ قبول نہیں ہوا، اور پی ٹی آئی چلی گئی ہے کہ حلف اٹھایا جائے۔ آرٹیکل 255 کیا کہتا ہے، اور آپ کی جو قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے یہ کس طرف جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس میں جو بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہے آرٹیکل 255 ہے، اس کے حوالے سے کلیئرٹی ہونی ہے۔ سابق اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف، وہ مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں، ان کی جانب سے بڑے اہم کیسز میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں، ان کے دور میں اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں۔ ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنر جو استعفیٰ دے دیا ہینڈ ریٹن 11 اکتوبر کو تو استعفیٰ ہو گیا۔ آئین 130 سب شک جو 8 ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب وہ ہو گیا، بلکہ جب اسمبلی کے فلور پر آ کر انہوں نے دے دیا تو وہ تو مہر لگ گئی۔ تو اب جو ہے وہ معاملہ جہاں پہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک تنازع ہو سکتا ہے وہ آرٹیکل 255 ہے۔ اس کا مختصراً میں آپ کو بتا دوں، پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس میں آج جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے تھے، مثلا حکومت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ گورنر نے انکار نہیں کیا۔ اچھا، میں نے آرٹیکل 255 کھولا تو آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے، جو ابھی 26ویں ترمیم میں شامل کیا گیا، کہ اگر کسی بھی وجہ سے، کوئی وجہ نہیں بتائی، کسی بھی وجہ سے وہ جو ہے وہ اگر نہیں لے رہے، اوتھ نہیں لے رہے، تو جو چیف جسٹس ہیں متعلقہ صوبے کے، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے، وہ کسی کو نامزد کریں گے اور اس کے بعد وہ اس کا حلف جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور ابھی پشاور ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے، آرڈر میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کل دن 1 بجے تک ہمیں بتائیں گے کہ گورنر اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے اوتھ کے لیے۔ اگر وہ اوتھ کے لیے ان کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی 1 بجے تک، تو میرا یہ خیال ہے کہ پشاور ہائی کورٹ یہ کسی کو نامزد کر کے جو حلف ہے جو سہیل خان آفریدی کا وہ کروا دیں گے، کیونکہ آرٹیکل 255 بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے۔ اور 20 جولائی کو اسی پر پشاور ہائی کورٹ نے عمل کروایا تھا، اور اس وقت مخصوص نشستوں کے جو ممبران تھے ان کے حلف کا معاملہ تھا، اور جو اسپیکر تھے حلف انہوں نے نہیں لیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے خط لکھا چیف جسٹس کو، اتوار کا دن تھا، اسی روز انہوں نے انتظامی سائٹ سے انہوں نے بندہ نامزد کیا اور ان کا حلف جو ہے وہ فوری طور پر ہو گیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ بہت بگاڑ کی طرف جائے گا، کل اس کا حل بظاہر نکل سکتا ہے، اگرچہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی پوری لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ وہاں ان کی لیگل ٹیم جائے گی اور کیس لڑے گی، وہ نہیں مانیں گے اس الیکشن کو۔ بالکل ٹھیک ہے، آرٹیکل 255 کے حوالے سے تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کلیئر ہیں، اب دیکھنا ہی ہے کہ اگر اپوزیشن جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ پھر کیا معاملات بنتے ہیں۔ ثاقب صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس میں؟ جس طرح سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو ہے امن ہوتا ہوا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایک رائے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ ٹوتھ لیس کرنے کی ایک کوشش ہے، حماس کو ٹوتھ لیس کیا جائے تو اس کے بعد کوئی مزاحمت ہی سامنے نہ آئے۔ ایک تو حمزہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 7 اکتوبر 2023 میں معاملہ شروع ہو گیا تھا، اور 7 اکتوبر 2025 بھی گزر چکا ہے۔ 2 سال میں وہاں غزہ میں بسنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا مظالم جو ہے وہ دیکھے ہیں، وہ ہمارے مد نظر ہونے چاہیے، اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی مطمع نظر کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، اور جو حماس ہے وہ وہاں کا مقامی طور پر بڑا سٹیک ہولڈر ہے، حماس کی قیادت جو ہے وہ نشانہ بنی، حماس کے لوگ بھی نشانہ بنے، تو ان دونوں کی جو خواہش ہے یا رائے ہے وہ بھی ہمیں سامنے رکھ کر کوئی نہ کوئی اوپینین جو ہے وہ بنانی ہوگی۔ تو وہ اس پر خوش ہیں، یہ جو ہے وہ اطلاعات ہماری آ رہی ہیں اور وہ ویلکم کر رہے ہیں۔ وہ جو ان کے پاس جو اسرائیلی تھے ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بدلے اسرائیل میں جو فلسطینی جو وہاں پہ گرفتار ہیں یا وہ قید میں ہیں، اس کے بدلے جو وہ بھی چھوڑیں گے۔ تو اور دوسرا وہاں پہ جو جنگ و جدل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ ماضی میں ہمیشہ سے وائلیشن کی اسرائیل نے، اب کی بار بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح پورے جو یورپین ممالک بھی ہیں اور مسلم ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہیں، ٹرمپ بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، وہاں اسرائیل کے پاس بھی وہ گئے،
یہ آپ توقع کر سکتے ہیں، زیادہ امکان جو ہے وہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اب کی بار اس طرح کی وائلیشن نہیں ہوگی، اور وہاں جو لوگ کو بچے کھچے ہیں ان کو سکھ کا سانس وہ لے سکیں گے، اور جو لوگ وہاں سے چلے گئے تھے وہ واپس جو ہے وہ آئیں گے، اگرچہ وہاں جو انفراسٹرکچر ہے پورا تباہ و برباد ہو چکا ہے، جس طرح بمباری جو ہے وہ اسرائیل کرتا رہا اور ون سائیڈڈ یہ سارا کچھ چلتا رہا، ون سائیڈڈ، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر فرض کریں آج معاہدہ نہیں ہوتا، 6 مہینے سال مزید لگ جاتا ہے، تو ون سائیڈڈ وہ غزہ کے لوگ بھگتے رہیں گے، ہم تو یہاں بیٹھ کے تجزیے کریں گے، خبریں دیں گے، ہم اپنی اوپینین دیں گے، لیکن وہاں بھگتنا انہوں نے ہے، وہ مصیبتیں، وہ جو ہے وہ وہاں پہ فوڈ کا جو اتنا ایشو تھا، کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ پچھلے تقریباً 4 ماہ کا پورا ڈیٹا آپ نکالیں تو لوگ جو ہے وہ اس سے مرے ہیں، وہ لوگ لائنوں میں لگے ہوتے تھے، وہاں ان کو اٹیک کیا جاتا تھا، تو یہ ساری مشکلات مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں، تو ان کی رائے ہمارے مقدم ہے، وہ خوش ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو سیکنڈ کرنا چاہیے، اس معاہدے کو، اس سے بہتر توقعات جو ہے وہ لگانی چاہیے۔